عزت مآب سادات کرام، ذویل احترام علماء کرام، طالبان علوم نبویہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج ہماری اور آپ کی حاضری مدرسہ یہ امام باقر کوچنگ سینٹر، اس کے 6 ماشی امتحان کے بعد اس کے انعامی اجلاس میں آپ کی اور ہماری حاضری ہے۔ بہت کچھ آپ نے سنا اور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، شاید اس کے بعد مجھے اب کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ میں اس پر اپنے تاثرات میں رکھوں۔ تشریف لائیں۔ کیونکہ جو میں کہوں گا شاید اس سے بہتر آپ دیکھ چکے ہیں، تو اس پر گفتگو نہ کرتے ہوئے، ویسے میں نے فن قرات کے بچوں کا بھی امتحان لیا، قرآن مجید سنا، حفظ صورتیں میں نے سنی۔ اس عمر میں جب امتحان لے رہا تھا، پریکشا لے رہا تھا، اسی وقت مجھے اندر اندر خوشی ہو رہی تھی کہ کچھ بھی ہو الحمدللہ اب ہماری نسلیں قرآن کی طرف آ رہی ہیں۔ ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، اللہ کا یا محبت کے تعلق سے 3 چیزوں کے بارے میں محبت اپنی اولاد کو دو، اللہ کی، میری، حضور فرماتے ہیں میری اور میری آل کی۔ تربیت میں یہ چیز بھی آتی ہے، انشاءاللہ آگے چل کر میں اور بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک خوشی یہ بھی ہے کہ میری قوم کے بچے اب قرآن سے جڑ رہے ہیں، اور یہ بھی خوشی ہے کہ انشاءاللہ اگر قرآن سے جڑے رہیں گے تو ان کا مستقبل بھی اچھا ہی ہوگا۔ کیونکہ ہم جب پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں تشریف لائے تھے، ماحول کیا تھا اس سوسائٹی کا، اور حالات کس قدر بھیانک تھے اس سوسائٹی کے، کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسان ہو کر بھی وہ انسان نہ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلا جو کام کیا اس سوسائٹی کے اندر، سب سے پہلا کام وہ تھا انسانیت سے انسان کو روشناس کروانا۔ حضور نے سب سے پہلے محنت اس چیز پر کی کہ جو انسان تھے ان کو انسانیت بتلائی کہ انسانیت یہ ہے، اور تم انسان ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟
لوگوں کی آنکھیں کھولی اور انہوں نے دیکھا کہ یار ہم ہے انسان اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو جب انہیں شعور ملا، جب انہیں احساس ہوا اور جب انہیں شعور مل گیا تو پھر حال یہ ہو گیا کہ جو خود نہ تھے راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کل تک جو خود نہ چل سکتے تھے راہ پر، کل تک جنہیں انسانیت کا خود پتہ نہیں تھا، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انسانیت کا پاٹھ پڑھایا کہ 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پہلا کام سرکار نے یہ کیا، لوگوں کو آئینہ دکھایا. تم کیا ہو اور کہاں جا رہے ہو. اور آئینہ دکھانے کے لیے سرکار کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا. انسانیت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے اس وقت سرکار کے پاس ایک کتاب تھی جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. اس ایک کتاب کے ذریعے سے سرکار نے لوگوں کو جب علم بانٹنا شروع کیا تو پھر زمانے نے دیکھا خود ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بدو تھے بدو، ہم دیہاتی تھے دیہاتی، ہمیں جینے کا صحیح سلیقہ نہیں تھا، ہمیں زندگی گزارنے کا ہمارے پاس کوئی شعور نہیں تھا. اس کتاب سے کیا جڑ گئے، دامن مصطفیٰ میں پناہ کیا لی. آج قوم کے اس قرآن کی وجہ سے آج ہم قوم کے امام بن چکے ہیں. تو یہ فعال بہت اچھا ہے، الحمدللہ فعال بہت اچھا ہے. جگہ جگہ یہ جو مدارس کھلے ہیں اور اپنی جد و جہد کوششوں سے آج جو لوگوں کے اور خاص کر نئی نسل کے لیے آج جو ان کے سینے میں جو قرآن کی چمک کو پیدا کی جا رہی ہے نا، انشاءاللہ اس کا فعال بہت بہتر ہم دیکھیں گے اور اللہ کرے کہ اس کا فعال اچھائی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بن جائے. ہمارے لیے اتنے مسائل نہیں تھے کہ ہمارے باپ دادا کچھ دین پر تھے تو آج اس کی رمق ہمارے اندر باقی ہے. لیکن جو آنے والی پیڑھی ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. ان کے دین کا اور ان کے ایمان کی حفاظت کا کیا، اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت اور اصلاح کی طرف توجہ کی جائے. قرآن پڑھیے آپ، سینکڑوں جگہ ایسی ہے جہاں اللہ پاک نے مثال دے دے کر اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے وہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. مکمل ایک سورہ پاک جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے، جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہے. اللہ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کا اس باپ کی نصیحت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. آج اسی پر چند میری باتیں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آج یہ سبجیکٹ کتنا اہم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے کتنا اہم ہے. ورنہ 2000 کے بعد جو نسل آئی ہے نا، وہ آپ یہ کہہ لیجیے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک ڈھانچہ ہے، صرف ایک ڈھانچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ظاہر میں تو یہ آپ کو نوجوان نظر آتے ہوں گے لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی دنیا نے انہیں اتنا اکیلا کر دیا ہے، اتنا تنہا کر دیا ہے کہ اب وہ لوگوں کی بھیڑ میں رہنا پسند نہیں کرتے. آج سے آپ 20 سال 25 سال 30 سال پیچھے جائیں تو جوائنٹ فیملی کی ایک سسٹم تھی ہمارے سماج میں. ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، ایک ساتھ بیٹھ کر رہنا. یہ سسٹم آج کی نئی نسل میں آپ کو دکھ رہی ہے. ایک فیملی کے 6 ممبر، ایک فیملی کے
5 ممبر گھر میں ہوتے ہوئے بھی سب تنہا ہے. اس سچائی کو قبول کیجئے, سب تنہا ہے. 6 آدمی گھر میں ساتھ میں بیٹھ کر کھا نہیں سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ترقی ہے؟ آپ کا بچہ گریجویشن کر رہا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ترقی ہے؟ نہیں بھائی, یہ ترقی نہیں ہے. یہ تنہائی اسے ایک نہ ایک دن لے ڈوبے گی, خرق کر دے گی, تباہ کر دے گی. اور آج کی ٹیکنالوجی, آج کی جدید ٹیکنالوجی ہماری اولاد کو, ہماری آنے والی نسلوں کو تنہا کر رہی ہے, اکیلے کر رہی ہے, جدا کر رہی ہے, بکھیر رہی ہے. اس کا ایک نہ ایک دن ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تیار رہیے. اس لیے بہت بہت اہم یہ سبجیکٹ ہے اولاد کے حوالے سے تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا, اپنے آپ کو تھوڑا تیار کرنا کہ کس طرح کی تربیت پرورش اور کس طرح اپنی اولاد کو ٹرینڈ کیا جائے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے, آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو تربیت اور اخلاق نام کی کوئی چیز آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آئے گی. حد یہ ہے آداب, روایات, اسلامی کلچر سے محروم ایک ہجوم ہے. ایسی صورتحال میں اگلی نسل کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داریاں ادا کرنا یہ بہت مشکل معاملہ ہے. ہمارے آباء و اجداد کی تربیت اچھی رہی ہوگی, اس لیے ابھی ہم ایمان کی رمق اور چمک اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, لیکن آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا چیلنج بن کر آنے والی نسلوں کے لیے یہ کھڑا ہوگا. اس لیے پہلی جو پیڑھیاں تھیں, اگر ان کے سامنے دین کی بات, تھوڑا یہ فرق محسوس کیجئے گا, ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی تھی تو وہ خاموشی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے. آج کی پیڑھیوں کے سامنے اگر آپ کوئی دین کی بات کرو تو وہ سب سے پہلا اس پر سوالیہ نشان رکھتے, ایسا کیوں, یہ ایسا کیوں, کس لیے. یہ سوالات 30 سال 40 سال پہلے نہیں ہوتے تھے, اب یہ ہو رہے ہیں. اس سے بھی خطرناک سوالات آگے چل کے نئی نسلوں میں ہونے والے. یہ ایمان اور عقیدوں کے تعلق سے اگر ہماری تربیت میں ذرا بھی کمی رہی تو پھر اپنے ایمان, اپنی نسلوں کے ایمان کا آپ جنازہ نکلتا دیکھو گے. اس کے لیے آپ تیار رہنا. بڑی تیزی سے ٹرینڈ پھیل رہا ہے, اس کو شاید ہم محسوس کریں یا نہ کریں, لیکن بڑی تیزی سے بے ایمانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایمان کی جو قدر ہونی چاہیے وہ گھٹتی چلی جا رہی ہے. جذبات کی بہت ہے ہر معاملے میں. ابھی وہ مسئلہ ہوا ہے, آپ جانتے ہی ہیں, آئی لو محمد. شاید میرے بھائی نوجوان اس کا مطلب سمجھتے بھی ہیں یا نہیں. میں مطلب سے مراد اس کا ترجمہ نہیں کہتا ہوں, وہ تو سب جانتے ہیں. آئی میں لو پیار محمد سے, یہ اس کا ترجمہ ہے نا. لیکن اصل ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے, اصل مطلب اس کا یہ نہیں ہے. آئی لو محمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر جگہ, ہر لمحے, ہر معاملات میں, ہر اعتبار سے آپ اپنی نبی کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں. یہ ہے آئی لو محمد. ہزاروں کی بھیڑ میں جب لوگ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو, وہاں ایک محمد کا عاشق ہزاروں کی بھیڑ میں بیٹھ کر پانی پی کر لوگوں کو بتائے, جب اس سے پوچھے یہ کون سی روایت تو کر رہا ہے, ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر پانی پی رہے, تو بیٹھ کر پی رہا ہے, تو پھر وہاں وہ کہے آئی لو محمد. یہ ہے آئی لو محمد کا مطلب. لوگ فیشن کو عروج دے رہے ہو, لوگ فیشن کو ترقی دے رہے ہو, اور کھڑے ہو کر بوفے کھانا کھا رہے ہو, تب وہاں انسانیت کا ماڈل بن کر آپ ان کے بیچ میں جا کر سنت کے مطابق کھانا کھاؤ.
جب کوئی پوچھے تو پھر اس سے کہو آئی لو محمد. یہ مطلب ہے اس کا. بینر لگا دینا یہ ہو گیا محبت کا اظہار. حذیفہ بن یمان کسی جگہ دعوت میں تھے, کھانا کھا رہے تھے, ہاتھ سے لقمہ گرا دسترخوان پر. سنت طریقہ کیا ہے؟ گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھانے پر جنت کی بشارت ہے, مغفرت کی بشارت ہے. یہ سنت طریقہ ہے. انہوں نے اٹھایا, کھانے والے تھے, بغل کے ایک صحابی تھے, ان کے بغل میں جو ان کے ساتھی بیٹھے تھے, انہوں نے اشارہ کر کے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا, ارے کیا کر رہے ہو, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو اچھا نہیں لگے گا, یہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. یہ کلچر ہمارے پاس بھی ہے. بڑی دعوت میں گئے, آدھی کولڈ ڈرنک پیئیں گے, تھوڑی سی بچا کے رکھ دیں گے. بھائی یہ کیوں بچا دی؟ حاجت ہے پھر بھی نہیں. بھائی کیوں بچا دی؟ ارے اگر بچاؤں گا نہیں تو سامنے والا سوچے گا لگتا ہے گھر میں ملتا نہیں ہوگا. پوری صاف کر گیا. ٹرینڈ دیا جا رہا ہے اس کو. اشارہ کیا ساتھی نے, یار چھوڑنا, گر گیا ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کھا لے, کہاں کمی ہے دسترخوان پر. لوگ دیکھ رہے بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے روسا اس دسترخوان پر بیٹھے, ان کو اچھا نہیں لگے گا. جواب سنیے اس صحابی رسول کا, کیونکہ وہ ان کی نس نس میں تھا آئی لو محمد, ان کی نس نس میں تھا آئی لو محمد. صحابی نے جواب کیا دیا سنو, وہ کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تب یہ کہنے کا حق ہے آئی لو محمد, میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں. آج جمع خرچی بہت ہو چکی ہے, تھوڑا عمل سے اپنے رسول کی محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جو صحابہ کرام نے رول جو بتایا ہے, صحابہ کرام نے جو رول اپنایا ہے, آج اس طرح سے حضور کی محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بات آگے نکل جائے گی. میں جو عرض کر رہا تھا اولاد کے بارے میں, حضرت لقمان کی جو نصیحتیں اولاد کے لیے تھی, ایسا بہترین پیکج ہے, وہ ایسا بہترین پیکج قرآن میں ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر اس کا اہتمام کریں گے نا تو اولاد کی بہت بہتر اعتبار سے تربیت ہو سکتی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چارٹر آف ٹریننگ ہے, ایک بہت ہی مجموعہ ہے چارٹر آف ٹریننگ کا. حضرت لقمان کی نصیحت بیٹے کے لیے, سب سے پہلے جب انہوں نے بیٹے کو نصیحت کرنی شروع کی تو شروعات کی انشکر للہ, پہلی نصیحت بیٹے کو. یہ بھی زندگی کے اس میں تربیت کے پارٹ میں, ٹریننگ کے پارٹ میں, یہ بھی اولاد, ماں باپ کی طرف سے اولاد کو نصیحت ہونی چاہیے. بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. بڑی ناشکری ہماری اولاد ہو چکی ہے. بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. انہیں ہر زندگی کے ہر طبقات اور زندگی کے ہر پہلوؤں میں زندگی گزارنے کا انہیں ایک سلیقہ دو. ہر انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, زندگی کے موڑ میں اونچ نیچ بھی آتی ہے. اسے یہ چیز کا عادی بناؤ کہ بیٹا کیسی بھی سمسیا آ جائے, کیسے بھی سنجوگ آ جائے زندگی کے اندر, بیٹا اللہ کا شکر کبھی زبان سے نہ چھوڑنا, اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا, کیونکہ شکر کا فائدہ یہ ہوگا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرتا ہے شکر اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے. سب سے پہلی نصیحت شکر. دوسری چیز فرمایا عقیدے کی اصلاح. کیا کہتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ جس کا شکر کرتے ہو نا, اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا. یہ پیشانیاں نا بہت ہلکی ہو چکی ہے, بہت ہلکی ہو چکی ہے, اس لیے آج ٹھوکریں کھاتی ہے. تھوڑا وزنی بنا ہے اس کو, تھوڑا وزنی بنا ہے. اور وہ کیسے بنے گی؟ ایک اللہ کے سامنے اگر جھکنا شروع کر دے یہ پیشانی, اور ہر کسی کے سامنے جھکنے سے یہ اگر بچ جائے نا تو اللہ اس پیشانی میں وزن پیدا فرما دیتا ہے. آج کے ماحول اور آج کے سمے کی سب سے اہم اور ضروری آج اگر کوئی تربیت ہے عقیدے کی اصلاح.
بہت بگڑ چکے عقیدے. اگر آج ہی سے یہ بچوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلامک عقیدے کیا ہے، سرکار سنتے بھی یا نہیں، یہ بچوں کو اگر اس بچپن میں پتہ چل گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت اچھی اصلاح ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہے، غیب کا علم رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ان کی زندگی ایسے ہی بنا دیتا جیسے زندگی میں تھی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ علی یوسف. اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. وہ زمین کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں. یہ اگر عقیدہ ان کو پتا چل گیا اگر بچپن سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا نبی کے بارے میں؟ یہ بہت بڑی آج کے اس دور کا ایک چیلنج ہے یہ نئی نسلوں کے لیے کہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. بہت مشکل ہے آج. مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم نیاز میں پڑ گئی. میں کبھی کبھی بہت سخت بات کر دیتا ہوں اور پھر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کیسی بات، لیکن ایک دل کا درد ہوتا ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس چیز کو آپ محسوس کیجئے میرے بھائی. ہمارے پاس فیوچر نہیں اپنی نئی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے. آپ کو دنیاوی تعلیم ضروری ہے نہیں آپ کے بچوں کے لیے؟ ابھی حافظ صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں مدرسوں کی چھٹی دیکھ کر گھومنے نہیں جاتے، اسکول کی چھٹی دیکھ کر گھومنے جاتے. اور یہ مسئلہ سب کے ساتھ ہے کیونکہ اہمیت نہیں دی نا ہم نے اس تعلیم کو. تو کیا ہے فیوچر اپنی نسلی آنے والی نسل کے لیے؟ آپ کی پیڑھی کہاں کھڑی ہے؟ یا آنے والی نسل آپ کی کس کے سامنے کھڑی ہے؟ وہ صبح کیا پڑھتی ہے؟ ان کو کیا پلایا جاتا ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا اس کے بارے میں؟ یار پانی کا قطرہ اگر مسلسل کسی جگہ گرتا ہے نا تو پتھر میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. اب کہاں سوئے ہو بھائی؟ یہ صبح آپ کا بچہ صبح پریئر میں کیا بولتا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے. کہاں جائیں بھائی، ہم کہاں جائیں؟ کوئی تو آپشن ہونا چاہیے نا، کوئی تو وکلپ ہونا چاہیے نا. نہیں ہمارے پاس وکلپ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سماج کی ضرورت ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، اس پر بھی کہ میرا بچہ صبح کیا بول کر شروعات کرے. یہ ہماری فکر ہے، یہ ہونی چاہیے. اگر اس کے لیے نیاز بند کرنی پڑے تو بند کیجیے. آج قوم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو اپنی نسلوں کے ایمان بچانا یہ ضروری ہے. کھانا تو یار ایک وقت نہیں کھائے گا، ایک دن نہیں کھائے گا، بھوکا نہیں مرے گا. لیکن یہ فکر ہے کہ اگر ایمان جائے گا تو یارو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. یہ فکر ہونی چاہیے. درد اس لیے ہوتا، بولتے اس لیے کیجئے عرس یار، لیکن شورٹ کیجئے نا. نکالیے آپ جلسہ جلوس، لیکن شورٹ کیجئے نا. جہاں قوم کی ضرورت ہے وہاں دیجئے بھائی. ورنہ میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیں گے. میرا بیٹا کہاں کھڑا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس کی زبان بول رہا ہے. وہ اہل بیت کے اماموں میں سے کسی کا فرمان ہے، میں بھول رہا ہوں نام، شاید امام جعفر صادق کے. اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھا دو اس سے پہلے کہ کوئی برے ادب سکھا دے. اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھا دو اس سے پہلے کہ کوئی برے ادب سکھا دے. بہت مسئلہ یہ گمبھیر ہے. اگر اس کو ہم گمبھیرتا سے لیں اور اگر گمبھیرتا سے سوچیں، اس کے لیے بڑے مبارکبادی کے لائق ہے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو مطلب دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم سے بھی وابستہ رکھ کر ایسے مدرسوں سے، علماء سے جو قریب کرتے ہیں. ابھی تو میں نے ایک جگہ پر کہا بھی تھا کہ اب تو علماء سے بھی دور کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں. یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہے. یہ مولوی مولانا کی عادت ہے. ملا یہ کہتا ہے، مولوی یہ کہتا ہے. یہ جو طنزیہ جملے ہیں نا،
یہ آنے والی نسلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم کو ہماری ذات کے اعتبار سے نہیں، دین کے سپاہی کے اعتبار سے دیکھو آپ. یہ آپ کی نسلوں کو دین دے رہے ہیں، آپ کی نسلوں کو جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، اور انہی سے اگر آپ متنفر کر دو گے، نفرت دلا دو گے، تو پھر یہ کیا ہوگا نسل کا؟ آپ ہر کوئی ایک اپنے اندر یہ طے کریں کہ کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اپنی اولاد کو دین کے تعلیم سے دور نہیں. اچھا، دین کی تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا دیا، اردو سکھا دیا، ہو گیا. اور بھی ہے نا ضروریات دین، اور بھی اس میں بھی آپ کو فوکس کرنا ہے. سب سے اہم ضرورت آج کے وقت کی یہ ہے کہ ان کو صحیح معنوں میں عقیدے کی اصلاح ان کی ہو جائے، بچہ شرک سے بچا رہے. ورنہ بھائی چارے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں ہمارے بھائی چارہ دکھانے کے لیے بہت کچھ آگے نکل جاتے ہیں. ایمان بھی جاتا ہے، بیوی بھی جاتی ہے، مرید بھی چلے جاتے ہیں، بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایسے ہی جیتے جیسے پہلے جیتے تھے. بیوی بھی رکھے ہوئے ہیں، پیر صاحب بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، اور ایمان ہے ہی نہیں. میں کھل کے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھتے بھی ہیں. بہت ضروری ہے آج کے اس وقت میں، اگر یہ اصلاح پر اگر فوکس آپ نے نہیں دیا تو بہت کچھ اس کے غلط نتائج اور برے نتیجے ہم کو سامنے دیکھنے پڑیں گے. بس میں مختصر سمیٹ رہا ہوں. تیسری نصیحت جو حضرت لقمان نے کی تھی، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، اللہ پاک نے حکم دیا میرا شکر کرو اور میرے بعد اپنی والدین کا شکر کرو. اولاد کی تربیت میں یہ بھی ضروری ہے کہ ماں باپ کی اہمیت بھی بتائی جائے. ہمارے زمانے میں، یا ہم سے جو بڑے بزرگ ہیں، میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، ان کے زمانے میں ماں باپ کا ادب سکھایا نہیں جاتا تھا، لیکن اب آپ کو سکھانا پڑے گا. وہ ماحول گھر کا دیکھ کر آدمی بچہ سیکھ جاتا تھا کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، اس کا ادب کرنا ہے. لیکن اب بچہ باپ ہی کے سامنے کھڑا ہے. بہت بہت گمبھیر مسئلہ ہے. پہلے ضرورت نہیں پڑتی تھی ماں باپ کو سکھانے کی کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، میرے سامنے تمیز سے بات کر. ماں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں تیری ماں ہوں، میرے بارے میں یہ حدیث میں ہے کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ قرآن میں میرے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے. یہ اب بتانا پڑے گا آپ کو. یہ پہلے جیسا ماحول اب نہیں ہے. تو آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اولاد کو یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ بیٹا ماں کا بھی ایک درجہ ہے، بیٹا باپ کا بھی ایک درجہ ہے. اگر آپ نے نہیں بتایا نا تو کل آپ کے رونے کے دن آئیں گے کہ وہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم نے پڑھایا، ہم نے جس ماحول میں پڑھا ہے لوگ جانتے ہیں. آج تو اگر طالب علم کو ایک تماچا مار دیں تو اس کا باپ ہی سامنے آ کر حضرت پڑھے یا نہ پڑھے مارنے کا نہیں ہو. اور یہاں ہمارے ساتھی بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے مربی بھی بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں ہاتھ پہ ٹوٹ جاتے تھے. اور اگر باپ کو فون کرتے تھے تو باپ آ کر کہتا تھا حضرت جنازہ بھی نکل جائے تو آ کر بتا دینا، صرف تو آ کر جنازہ پڑھ لیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جواب ہوتا تھا ماں باپ کی طرف سے، حضرت مر جائے تو بھی واندہ نہیں. آج یہ نہیں ہے، بہت مسائل ہے. کیونکہ آج کے دور میں بچہ ہی اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ وہ سب قانون جان چکا ہے. یہ قلم یہ لاگو ہوتی ہے، اس میں یہ قلم لاگو ہوتی ہے، باپ نے اگر تماچا مار دیا تو یہ قلم لاگو ہوتی ہے. اب کس کے پاس جاؤ گے آپ؟ بچہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے، ابا یہ قلم لگے گی. مسائل ہے بھائی. وہ پہلے تھا کہ وہ بچے تربیت اس انداز میں پاتے تھے کہ گھر کے ماحول کو دیکھ کر وہ ادب سیکھتے تھے ماں باپ کا. اب آپ کو سکھانا پڑے گا، اس میں بھی محنت کرنی پڑے گی. اب وہ دور نہیں ہے کہ وہ سیکھ جائیں گے، اب تو سکھانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے پاس کیوں آ گیا ہے. اب ان کے پاس کیوں؟ ماں کا ادب کیوں کرے، باپ کا ادب کیوں کرے؟ یہ ویسٹرن کلچر اور اس کا اثر ہے. بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد
चौथी चीज जो तलकीन और नसीहत औलाद को बाप की तरफ से होनी चाहिए, या बुनैया अकीमिस सलात, बेटा नमाज कायम करना। अगर बच्चे की फितरत को बदलना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, बच्चे को नमाज का पाबंद बना दो, फिर बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अगर नमाज से दिल लग गया अल्लाह इसकी फितरत को तो तब्दील फरमा देगा। कैसा भी बुरा हो, कैसा भी बुरा हो, नमाज अगर नमाज में दिल लग गया, इसलिए नमाज कायम करने का जहां भी हुक्म है नमाज कायम करने का, अगर नमाज में दिल लग गया तो फिर बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि नमाजी भटक नहीं सकता है। अगर दिल लग गया तो वो फिर बेफिक्र हो जाओ कि अब उसका समझ लो उसकी फितरत बदल जाएगी, गुनाहों से बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी तलकीन करें औलाद को कि किस तरह से उसको नमाज का वो पाबंद किसी तरह से हो जाए। उसके बाद हजरत लुकमान ने कहा था वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दे बेटा, बुराई से रोक। किसी को देख के उसको नेकी की तरफ बुलाना, उसको हुक्म दे दे, बुराई करते देख उसे रोक ले। मुख्तसरन अर्ज कर दूं, तकलीफ पर सब्र कर, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, जो तकलीफ तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। और आखिर में फरमाते हैं कि वला तुसैर खद्दक लिन्नास, यानी एक एक पहलू को उन्होंने जिंदगी के अंदर देखा। हम उसको छोटी बात करते हैं, हमारा बेटा किसी के सामने अगर गाली भी दे देता है तो हम मुस्कुराते हैं, मेरे बेटे को बोलना आ गया हो, ये तो कैसे गाली दे रहा है, खुश हो जाते हैं हम। हजरत लुकमान ने कितनी बारीक चीज को यहां देखकर इस्लाह की थी, बेटा अगर किसी से बात भी करो ना, गाल टेढ़े नहीं करने के, चेहरा बिगाड़ने का नहीं, क्योंकि ये भी अदब में शामिल है कि जब कोई आदमी बड़ा आपसे बात कर रहा हो तो तवज्जो से उसकी बात सुनी जाए, उसके सामने मुंह ना बिगाड़ा जाए। कितनी छोटी चीज हम उसको समझते हैं, लेकिन कितनी बड़ी चीज थी कि अल्लाह ने कुरान में इसको उतार दिया। कितनी बड़ी, चेहरे का जाविया भी नहीं बदलना चाहिए, हमने छोटी समझ के छोड़ दिया। हमारा बच्चा किसी के सामने मुंह टेढ़ा करता है, गाली देता और हम हंस रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और आगे देखे फरमाते हैं वला तमशी फिल अर्दि मरहा, बेटा जमीन पर अकड़ कर मत चल। यार इसमें भी इस्लाह होती है, इसमें भी अदब होता। हाँ ये भी अदब है। यहां 6 बटन खुले हुए हैं, गले में लोकट पड़ा हुआ है, जिसे पूरे धुराजी को यही उठाए हुए, अरे चिपकली को बेचारा मार नहीं सकता होगा। ये भी इस्लाह है। हाँ ये भी इस्लाह है कि अगर इस हाल में बच्चे को देखो तो उसकी इस्लाह करो। बेटा ये अच्छे लोगों का तरीका नहीं है, ये रोमियों का तरीका है, ये लफंगों का तरीका है, ये बेहुदा बच्चों का तरीका है। नहीं, बिल्कुल अच्छे लिबास में लोगों के सामने जाना कि तुम्हारे लिबास से लोगों पर एक इंप्रेस पड़े, ऐसी तरबियत भी औलाद की होनी चाहिए। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, बेटा जमीन पर अकड़ के मत चल, ये अच्छे लोगों का शेवा नहीं है। अच्छे लोग हमेशा इत्मीनान से जमीन पर चलते हैं। अच्छा, मैंने ये सख्त बात बोल दी, आपको लगा होगा मैंने ये तर्ज क्यों अपनाया। अल्लाह पाक ने भी इसमें ऐसे ही फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। अब अकड़ के क्यों चलता है? जमीन फाड़ डालेगा कि आसमान को चीर डालेगा? अल्लाह कह रहा है तेरी ताकत नहीं कि तू जमीन को फाड़ दे या आसमान को चीर डाले। नहीं, अकड़ के क्यों चलता है? तेरी औकात क्या है? ले जा देखो कुरान का। ये भी तरबियत में आता है कि ये भी सिखाएं, बेटा चाल अच्छी करो। ये अच्छी चीज, ये अच्छे लोगों की चाल नहीं है जैसा तू चलता है। और फिर फरमाया वक़्सिद फी मशिका, फिर बता भी दिया कैसे चलना चाहिए। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि अल्लाह के बंदे जब जमीन पर चलते इत्मीनान से चलते हैं, तरीका भी बता दिया। वक़्सिद फी मशिक, अपने चाल में मियाना रवि चल, हर किस्म की चाल, खर्चे वाली चाल, बोलने वाली चाल, दिखने वाली चाल, चलने वाली, हर चीज की चाल में तेरा मियाना रवि होनी चाहिए, वरना तो दुनिया के अंदर तू तबाह और हिलाक हो जाएगा। ये मुख्तसरन मैंने ये सारी बातें बता दी। और आवाज के हवाले से फरमाया वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, नीचे आवाज में गुफ्तगू कर। अच्छे लोगों की ये भी एक आदत है कि वो आहिस्ते बोलते हैं। जोर से बोल के तो क्या प्रूफ करना चाहता है? गधा है? ऊंची आवाज तो गधे की होती है। इन्ना अनकर अस्वात लसौतुल हमीर, कुरान ये भी कहा ऊंची आवाज तो गधे की होती है, इतना चीख चीख के बोलने की क्या जरूरत है? ये तो गधे की मिसाल है। कहा इत्मीनान से किसी के सामने बात करनी हो
तमानियत से, इत्मीनान से बात कर, नीची आवाज में बात कर, ये अच्छे लोगों की बातें हैं। तरबियत पर फोकस डालें, क्योंकि बड़ा ये अलमिया हमारी कौम के लिए आज हम लोग ऐसा समझ लीजिए कि पैदा करके छोड़ देते हैं। हमें जो काम करना वो दूसरे करते हैं, तो फिर रिजल्ट हमें दूसरों के हिसाब से मिलता, अपने हिसाब से नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गाली ना बोले, और हमने छोड़ दिया उसके हवाले कि जो गाली बोलता है क्या सीख कर आएगा वो। कोशिश करें, बहुत सारी बातें कहने सुनने के लिए है, लेकिन दीन से करीब लाइए इंशाअल्लाह। आप दुनिया भी पढ़ाइए, बहुत पढ़ाइए। हम अक्सर एक बात कहते हैं, दुनिया इतनी पढ़ाओ कि दुनियादारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका बच्चा खड़ा हो सके, और दीन ऐसा पढ़ाओ कि वो खुद भी अपना ईमान बचा सके, आने वाले नस्लों का भी ईमान बचा सके। दोनों चीजें हमें करनी है, दुनिया के साथ भी खड़ा हो सके अपने ईमान की, और दूसरों के ईमान की फिक्र भी कर सके। दोनों चीजें हमको लेकर चलनी है। कोशिश करें इस तरह के मदारिस से अपने बच्चों को जोड़िए। बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो मुख्तसर बच्चों का 2-4 बच्चों का मैंने सुना, लेकिन वो कुरान का पढ़ना और वो इम्तिहान लिया तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी महसूस हुई। और उसका अंदाज़ा आप बच्चों का रिजल्ट, अगर जनरली रिजल्ट देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने मार्क्स से बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, तो उसी पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा है। अल्लाह करीम इनको मज़ीद तरक्की से नवाजे, और दीनों दुनिया की तालीमात से इनके सीनों को अल्लाह आरास्ता कर दे। वालियों को इस तरफ तवज्जो कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इस कोचिंग सेंटर को, इस मदरसे को अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इसके पीछे मेहनत करने वालों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब करे, इन्हें सादत दारेन से माला माल फरमाए, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। कुरान पढ़ा गया, कुरान पढ़ा जाता है, दुआएं मांगी जाती है, कबूल होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह हमारे हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अमन और शांति की जिंदगी अता फरमाए, ईमान पर सलामती अता फरमाए, और अपने रसूल की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। यारो, ये चमन भी जो आप देख रहे हैं ना, आप ये समझिए किसी की मेहनत का नतीजा है, जो आज हमारे पास यहाँ बैठा नहीं है। दुआ करे कि अल्लाह मेरी मुराद आप जानते हैं, हमारे उस्ताद, मैं बड़ी बातें नहीं करूँगा कि लोग फिर कहते हैं कि ये इनके है इसलिए ऐसी बातें करते हैं, लेकिन धोराजी के ऊपर पूरे सौराष्ट्र पर है। धोराजी पर तो ये करम है कि आज जो गली गली में मौलाना फिर रहे हैं ना, ये उसकी मेहनत 50 साल की मेहनत का नतीजा है। अल्लाह उसको तंदुरुस्ती के साथ वापस हमारे बीच में बिठा दे। दुआ करें, हर नमाज के बाद दुआ करें, क्योंकि यारो एक बहुत बड़ा गैप हमारे बीच में पड़ गया हुजूर मुफ्ती अहमद शाह की शक्ल में, बहुत बड़ा गैप। मैंने उस वक्त भी कहा था किसी जगह कि हमारे लिए रोने का मकाम है कि एक अल्लाह को प्यारे हो गए और एक बीमार है जो हमारे पास नहीं है। अल्लाह ना करे, सदबार ना करे, अगर वो भी हमसे अगर रुखसत हो गए, अल्लाह ना करे सर, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती के साथ उम्र खिजरी अता फरमाए। अगर कुछ भी होता है तो हम यतीम हो जाएंगे, धोराजी वाले याद रखना। जो मुफ्ती साहब का ये गैप है ना, शायद हमको एहसास ना हो, शायद ना हो, लेकिन जो इस लाइन में ना उनको एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ा गैप पड़ गया है, बहुत बड़ा गैप। अब यही दुआ करे हर नमाज के बाद कि अल्लाह इस जात को ऐसी तंदुरुस्ती दे कि हमारे बीच और भी रहे, और हमारे नई नस्लों की अल्लाह पाक इनके जरिए से ईमान की हिफाजत अल्लाह फरमाए। ऐसी कोशिश अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक इस मदरसे को भी लंबी उम्र दे, और अल्लाह पाक इस मदरसे का जो फैजान है अल्लाह पाक जारी और सारी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।